محترم سامعین و سامعات، آج ہم لوگ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 232 سے تفسیر کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 232 میں، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تم بیویوں کو طلاق رجعی دے دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لے، تو اے میکے والوں سے کہا جا رہا ہے، تم انہیں اس بات سے نہ روکو کہ وہ اپنے پہلے شوہروں سے دوبارہ شادی کر لیں، جبکہ وہ بھلے طریقے سے آپس میں نکاح کرنے پر راضی ہوں۔ جو کوئی تم میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے اسی بات کی نصیحت کی جاتی ہے، یہی تمہارے لیے زیادہ صاف ستھرا اور بہت پاک و صاف راستہ ہے۔ اللہ جانتا ہے اور تم لوگ نہیں جانتے۔ تو یہ خطاب جو ہے آیت نمبر 232 میں، یہ ان لوگوں سے ہیں جو طلاق شدہ عورتوں کے سرپرست ہیں، گارجین ہیں، میکے والے ہیں، کہ جسے 3 سے کم طلاق دی گئی، طلاق رجعی کا آپشن ہو۔ ابھی طلاق رجعی یعنی ابھی شوہر جو ہے اپنی رضامندی سے، بیوی کی رضامندی سے اس کو پھر سے اپنے نکاح میں شامل کر سکتا ہے۔ تو یہ طلاق رجعی جب دیتا ہے، ابھی 2 ہی طلاق دیا ہے، تیسری طلاق ابھی واقع نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے رجوع کرنا چاہتا ہے، اپنے طرف پھر سے بیوی کو لانا چاہتا ہے، تو میکے والے سے کہا جا رہا ہے کہ جب 3 سے کم طلاق دی گئی ہو، عدت پوری ہونے کے بعد، 2 طلاق کی عدت پوری ہونے کے بعد اس کا شوہر اسے دوبارہ نکاح کرنے کا خواہش مند ہے اور وہ عورت بھی اس نکاح پر راضی ہو، تو اس عورت کے ولی کے لیے، خواہ اس کا باپ ہو یا کوئی اور گارجین ہو، جائز نہیں کہ اسے نکاح کرنے سے اس عورت کو روکے۔ یعنی پہلی طلاق پر اپنے غصے، بغض اور نفرت کی بنا پر شوہر بیوی کو نکاح کی تجویز سے منع نہ کرے، اور بیان کیا کہ تم میں سے جو کوئی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کا ایمان اسے دونوں کو نکاح کرنے سے روکنے سے منع کرتا ہے۔ یعنی اگر تم یوم آخرت کے دن پر اللہ اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تو تمہارے لیے ضروری ہے، میکے والوں کے لیے ضروری ہے کہ بیوی اور شوہر کو پھر سے دوبارہ ملا دو، پھر سے ان کو دوبارہ زندگی گزارنے کے لیے چھوڑ دو، کیونکہ عورت کا اپنے شوہر کے ساتھ تجدید نکاح تمہارے لیے اس سے زیادہ پاک اور بہتر ہے، جو عورت کا ولی سمجھتا ہے کہ عدم نکاح درست رائے ہے اور نکاح سے روکنا انتقاماً پہلی طلاق کا جواب ہے۔ جیسا کہ متکبر اور نام نہاد اونچے گھرانوں والوں کی عادت ہوتی ہے، اونچے گھرانے والے جو ہوتے ہیں، میاں بیوی راضی ہوتے ہیں، لیکن اونچے گھرانے والے صرف اپنے ایگو کے لیے، ان کا ایگو ہٹ ہوا ہوتا ہے، ہاں، تو وہ اپنے ایگو کو بچانے کے لیے اپنی انانیت میں آگے کیا کرتے ہیں کہ جو بچی، جو طلاق شدہ عورت ہوتی ہے، تو اس کو پھر دوبارہ اپنے شوہر کے پاس، جبکہ وہ راضی ہے، جانے نہیں دیتے۔ انانیت کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم بڑے گھرانے والے ہیں، ایسا کریں گے تو کیسا ہوگا، ہماری عزت کا سوال ہے، اس کی مرضی آئے جب وہ طلاق دیتا رہے گا اور ہم بھیجتے رہیں گے، ایسا نہیں ہوگا، ہم اپنی بیٹی کو پھر دوبارہ تمہارے ہاتھ میں نہیں دیں گے۔ ایسا جو کرتے ہیں اپنے خاندان کے خاطر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو تنبیہ کرتا ہے کہ ایسا مت کرو۔ اگر بیوی راضی ہے، شوہر بھی بلانا چاہتا ہے، ابھی 2 ہی طلاق ہوئے ہیں، تیسری طلاق کا آپشن ابھی پینڈنگ میں ہے، اس سے پہلے رجوع کرنا چاہتا ہے، جب دونوں رضامند ہے تو پھر واپس کر دو، میکے سے جانے دو، اپنے سسرال جانے دو عورت کو۔ اور اگر ولی یہ سمجھتا ہے کہ نکاح نہ ہونے میں میاں بیوی کی مصلحت ہے، تو واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اسے اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرو،
جو تمہارے مسئلے جتنے بھی تمہارے مسالے ہیں، جتنے بھی تمہارے پرابلمز کی مصلحتیں ہوتی ہیں، تم سے زیادہ بہتر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا علم رکھتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو تمہارے لیے اس طرح آسان بناتی ہے جبکہ تم خوب جانتے ہو اس کو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس معاملے کو آسان کر دیتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اس بات کی دلیل ہے کہ نکاح میں ولی کا ہونا ضروری ہے۔ یہ جو کورٹ میرجز ہوتے ہیں نا، یہاں ولی ہوتا ہی نہیں ہے۔ میاں بیوی 18+ ہیں، یعنی لڑکی 18 سال کی ہے، لڑکا 21 سال کا ہے، جائے گا کورٹ میرج کر سکتا ہے، صرف 2 گواہ چاہیے بس، ولی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ وہ کورٹ میرجز جو کرتے ہیں، وہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ولی کا ہونا ضروری ہے، ولی کا ہونا نکاح اور طلاق کے معاملے میں ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء فرمایا، اولیاء یعنی سرپرستوں کو عورتوں کے نکاح کرنے سے، دوبارہ اس کے نکاح میں جانے سے منع مت کیا کرو۔ تو سرپرست یعنی ولی، چاہے اس کا باپ ہے یا اس کا بھائی ہے، اس کا ماما ہے یا چاچا ہے، جو بھی اس کے جو گارجین ہوتے ہیں، سرپرست ہوتے ہیں، انہیں روکا گیا کہ اگر عورت جانا چاہتی ہے، شوہر بھی اپنانا چاہتا ہے تو ان کو چھوڑ دو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کو اسی چیز سے روکتا ہے جو اللہ کی تدبیر کے تحت آتی ہے۔ اس میں اللہ کا تدبیر ہے، پلاننگ اللہ کا ہوتا ہے، اور اس میں ان کا حق ہے، وہ میاں بیوی کا، تو میاں بیوی کا حق ہے، اور عورت کا حق ہے کہ ابھی 3 طلاق واقع نہیں ہوا، صرف 2 ہی طلاق واقع ہے اور شوہر بلا رہا ہے اور یہ بھی جانا چاہتی ہے تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ تنبیہ اور یہ آرڈر دیا گیا ہے جو سرپرست ہیں، ولی ہیں، ان کو۔ تو کورٹ میرجز جس میں ولی نہیں ہوتا ہے تو پھر ایسی میرج جو ہے جائز نہیں ہے۔ کورٹ میں کرتے ہیں لیکن اسلامی شریعت کے مطابق کرتے ہیں، ولی بھی ہے، 2 گواہ بھی ہے، اور جائز طریقے سے کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں آیت نمبر 233، والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهم وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور مائیں اپنے بچوں کو، والوالدات مائیں اپنے بچوں کو، اولادہن یرضعن حولین کاملین، کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں۔ یہ حکم اس آدمی کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے، یعنی اولاد تو شوہر کی ہے، اولاد کے ذمے میں ہے، یعنی شوہر کے ذمے میں ہے کہ اولاد کی کفالت کرے۔ اب اولاد کا کفیل شوہر ہے، پہلا شوہر جس کی اولاد ہے وہ، اب جو ہے یہ چاہتا ہے کہ اس کی جو ماں ہے، اصل ماں، سگی ماں، وہی اس کی پرورش کرے۔ تو سگی ماں پرورش کب تک کرے گی اس کی بیٹے کی؟ 2 سال تک دودھ پلائے گی۔ تو یہ حکم اس آدمی کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے، اور اس بچے کے باپ پر واجب ہے کہ دستور کے مطابق، عرف عام کے مطابق ان ماؤں کے کھانے، یعنی وہاں جو سسٹم ہے، جو اس لوکیلٹی کا جو سسٹم ہے، جو کھانا پینا کپڑا سب، وہ اخراجات اس کی پوری کرتا رہے۔ تو اس بچے کے باپ پر واجب ہے کہ دستور کے مطابق، یعنی اس لوکیلٹی کی جو کسٹمز ہیں، وہاں کا جو عرف ہے، عام رواج جو ہے، اس کے مطابق ماؤں کے کھانے پینے اور لباس کا خرچ اٹھائے۔ تو 2 سال تک اس کے بچے کی کفالت کرے گی، پرورش کرے گی، ماں ہے، بچے کی پرورش کرے گی۔ باپ جو اصل باپ ہے، پہلا شوہر اس عورت کا، تو طلاق دینے کے بعد کا مسئلہ ہے، طلاق دے دیا ہے، لیکن اب جو حمل سے تھی، حاملہ کے وقت میں جو ہے طلاق دیا، وہ حاملہ تھی، ہاں پریگننٹ تھی وہ، اب جو ہے حمل وضع ہو گیا، وضع حمل کے بعد جو ہے اب پریگننٹ نہیں رہا، اب جو ڈیلیوری ہو گیا
تو ڈیلیوری کے بعد کہا جا رہا ہے کہ وہ شوہر چاہتا ہے کہ اس کی سگی ماں ہی اس کو دودھ پلائے، تو وہ 2 سال تک اپنے بیٹے کو دودھ پلائے گی۔ اب یہ 2 سال تک اس کی کفالت ماں اور بیٹے کی پرورش باپ کرے گا، اس کے اخراجات اس کا شوہر ہی اٹھائے گا۔ تو عرف عام کے مطابق وہاں کے لوکیلٹی جو کسٹم ہے، عرف جو ہے، عام رواج جو ہے، اس کے مطابق جو کھانا پینا ہے اور جو بھی اخراجات ہوتے ہیں، روٹی کپڑا مکان، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو مہیا کرے گا، اس کا خرچ اٹھائے گا۔ کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، یعنی شوہر کی جو استطاعت ہے، اس کی جو ایلیجبلٹی ہے، کیپیبلٹی ہے، اسی کے حساب سے وہ خرچ کرے گا، چاہے کپڑے کا مسئلہ ہو، کھانے کا مسئلہ ہو، رہن سہن کا مسئلہ ہو، اس اولاد کے لیے اور اس اولاد کی ماں کے لیے اتنا ہی ہے، جتنا وہ طاقت رکھتا ہے اتنا ہی اٹھائے گا۔ تو کہا گیا کہ کسی آدمی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی۔ لا تکلف نفس الا وسعها، طاقت سے زیادہ کسی کو ذمہ داری نہیں دی جاتی ہے، ذمہ داری اتنی ہی ہوگی جتنا یہ اٹھا سکتا ہے، جتنی طاقت رکھ سکتا ہے اتنا ہی پیمنٹ کرے گا، اتنا کماتا نہیں ہے، یعنی آمدنی اٹھنی ہے، خرچہ روپیہ کا مسئلہ ہے، وہ کماتا تھوڑا ہے، اب زیادہ ڈیمانڈ کرے گی عورت، تو ایسا نہیں، اس کی استطاعت کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ اور قاضی کے ذمہ ہوتا ہے فیصلہ کہ ماں اور بیٹے کے اخراجات روزانہ کے کتنے ہوں گے، عرف عام کیا ہے، لوکیلٹی کے کسٹم، وہاں کا رواج کیا ہے، کون سا کھانا، کیا کوالٹی، کس پروڈکٹ کا کھانا کھاتے ہیں، کیا کپڑا پہنتے ہیں، اس کی استطاعت کیا ہے، ہاں یہ کیا کچھ کماتا ہے، اس کے حساب سے قاضی صاحب جو ہے فکس کریں گے کہ منتھلی اتنا اماؤنٹ ماں بیٹے کے حساب سے اس کو خرچہ دے دو۔ نہ تو ماں کو اپنے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے، اپنے بچے کی وجہ سے ماں کو بھی تکلیف نہیں دیا جا سکتا، اور خرچے کا جو بوجھ ہے شوہر کی استطاعت سے زیادہ بھی نہیں اس کے اوپر بوجھ لادا جائے گا، اور نہ باپ کو اپنے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے گی، تو ماں بھی تکلیف نہیں اٹھائے گی، باپ بھی تکلیف نہیں اٹھائے گا، ہر چیز میں برابری انصاف کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر باپ مر چکا تو اس کے وارث بھی یہی ذمہ داری ہے، اس کے وارث پر یہ ذمہ داری ہو، یعنی مسئلہ کیا، وہ عورت حاملہ تھی، باپ مر گیا، بچے کی ولادت ہوئی، تو اس کی پیدائش کے بعد 2 سال تک اس کی ماں کیا کرے گی، اس کو دودھ پلائے گی، تب تک ذمہ داری کس کی ہوگی، اب باپ تو نہیں ہے اس کا، وہ بیچارہ تو مر گیا، اس کے جو وارثین یعنی اس کے جو ذمہ دار ہیں، اس باپ کے یعنی اس کے دادا یا اس کے جو چچا ہوں گے اس بچے کے، وہ اس کی ذمہ داری یعنی اس کے ددھیال والے اس کی ذمہ داری اٹھائیں گے۔ پھر اگر وہ دونوں ماں باپ آپس کی رضامندی، اب باپ زندہ ہی ہے تو اس بچے کے دونوں ماں باپ والدین آپس کی رضامندی اور آپسی مشورے سے 2 سال سے پہلے ہی دودھ چھڑانا چاہے تو چھڑا سکتے ہیں، یعنی آپسی مشورے سے چاہے کہ 2 سال سے پہلے ہی دودھ چھڑانا چاہتے ہیں، آپسی مشورے سے، ٹھیک، تو اور رضامندی کے ساتھ تو چھڑانا چاہیں تو اس میں بھی ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی ماں باپ چاہتے ہیں کہ اب ماں چاہتی ہے کہ ٹھیک ہے 2 سال سے پہلے ہی میں دودھ چھڑانا چاہتی ہوں، باپ بھی کہتا ہے ٹھیک ہے، تو اگرچہ آپس میں مشورہ ہو جاتا ہے اور 2 سال سے پہلے ہی بچے کے دودھ کو چھڑا لیا جاتا ہے، بچے کو دودھ پلانے سے وہ روک دیتی ہے ماں، اس کی سگی ماں، تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اگر تم اپنے بچوں کو دودھ پلانے والی دائیا رکھ کر دودھ پلوانا چاہتے ہو، اب جو ہے شوہر یہ چاہتا ہے، جس کی اولاد ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی سگی ماں نہ پلائے، بلکہ میں جو ہے کرائے پر رکھوں گا، ہاں، اور جو ہے یعنی بیبی فیڈرز جو ہوتے ہیں ان کو میں بلوا کے جو ہے دائیا دودھ پلانے کے لیے کرائے پہ کسی کو بلاؤں گا، اس کو معاوضہ دے دوں گا منتھلی اتنا، اور وہ دودھ پلانے کے لیے آتی رہے گی۔ تو اگر تم اپنے بچوں کو دودھ پلانے والی دائیا رکھ کر دودھ پلوانا چاہو تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے، سمجھ رہے، یا تو سگی ماں ہی اس کو دودھ پلائے گی 2 سال، جب تک سگی ماں اس کو 2 سال تک دودھ پلائے گی، اس بچے کی پرورش کی جو ذمہ داری ہے، اس کے ماں کی بھی کفالت کی ذمہ داری، خرچہ، روٹی کپڑا مکان، کھانے پینے رہن سہن کا جو بھی خرچہ ہے عرف کے حساب سے، اور اس کی کیپیبلٹی، اس کی ایلیجبلٹی، اس کی جو طاقت ہے استطاعت کے حساب سے خرچہ کرے گا منتھلی 2 سال تک، جب تک وہ دودھ پلائے گی۔ اگر چاہتا ہے کہ اس کی سگی ماں نہ اس کو پلائے، طلاق واقع ہو چکا ہے، تو چاہتا ہے کہ میرے اولاد کو اس کی سگی نہ، بلکہ تم اس کی سگی ماں مت نہ پلائے، بلکہ کسی اور کو کرائے پہ میں رکھ لوں گا، وہ عورت آ کے پلاتی رہے گی، ٹھیک ہے، ایسا کرتا ہے تو کوئی بھی یہ بھی مسئلہ نہیں، مگر شرط یہ ہے کہ دودھ پلانے والی دائیا کو دستور کے مطابق
جو دینا مقرر کیا ہے، یعنی ایگریمنٹ ہوا ہے کہ اتنا تمہیں منتھلی دیا جائے گا پیمنٹ، اسے دینا ہوگا دستور کے مطابق۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تمہارے کاموں کو خوب اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں دیکھو ماؤں کے بارے میں کہا گیا کہ یرضعن اولادہن حولین، اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع، پورے 2 سال اس آدمی کے لیے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنی چاہے۔ پر جب دودھ پیتے بچے کے 2 سال مکمل ہو جائے تو اس کی رضاعت مکمل ہو جاتی، اس کے بعد ماں کا دودھ دیگر غذاؤں کی مانند ہو جاتا ہے۔ اسی لیے 2 سال کے بعد کی رضاعت معتبر نہیں، رضاعت 2 سال کے اندر ہی کوئی دودھ پیے گا تو رضاعت ثابت ہوگا، تو 2 سال کے بعد کی رضاعت معتبر نہیں ہے اور اس سے حرمت بھی ثابت نہیں ہوتی ہے۔ 2 سال کے اندر بچہ دودھ پیے گا تو تبھی رضاعت کی حرمت ثابت ہوگی، 2 سال کے بعد وہ غذا دودھ غذا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس نص اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا، سورہ احقاف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا، اس کو پیٹ میں اٹھائے رکھنا اور اس کا دودھ چھڑانا 30 مہینوں میں ہوتا ہے، 30 مہینوں میں ہوتا ہے۔ کو ملا کر ایک فقہی مسئلہ سمجھایا گیا ہے کہ حمل کی کم سے کم مدت 6 مہینہ ہے۔ کیوں؟ 2 سال کیا ہے، سمجھ رہے، 2 سال پلانا ہے دودھ، تو یہاں 30 مہینے کا مطلب کیا ہوا کہ 2 سال اس میں دودھ کے تو 24 مہینے، 12 مہینے، یعنی 6 مہینہ کم سے کم حمل کی مدت ہے، 6 مہینہ کم سے کم حمل کی مدت ہوتی ہے۔ اس آیت سے پتا چلتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا سے کہ اس کو پیٹ میں اٹھائے رکھنا اور اس کو دودھ چھڑانا، یہ پورا مکمل جو کمپلیٹ پیریڈ ہے 30 منتھس کا ہے، تو اس میں اس آیت میں کیا ہے کہ 24 مہینے دودھ پلانا ہے، تو 24 مہینے دودھ پلانے کا اور 30 میں سے 24 یعنی 30 میں سے -24 کیجئے تو 6 ہوگا، تو 6 مہینہ کم سے کم حمل کی مدت ہوتی ہے پریگننسی کی۔ پریگننسی پیریڈ منیمم ایٹ لیسٹ 6 مہینے ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں 7ویں مہینے میں بعض لوگوں کو ڈیلیوری ہو جاتا ہے، اور اس مدت میں بچہ کا پیدا ہونا پاسبل ہے، ممکن ہے 6 مہینے کے بعد۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، اور بچے کے باپ پر رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کا رزق اور ان کا لباس، ان کا کھانا اور ان کا پینا اور پہننا معروف کے ساتھ، اور یہ حکم دودھ پلانے والی خواہ اس کے نکاح میں ہو یا طلاق شدہ ہو، دونوں کو شامل ہے۔ اس کے نکاح میں ہو تب بھی، اور اگرچہ طلاق شدہ عورت ہے پھر بھی جو ہے 24 مہینے دودھ پلائے گی، اور 24 مہینے جب تک وہ دودھ پلائے گی تب تک بیٹے کا یعنی بچے کا، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، اور جو اس کو دودھ پلا رہی ہے اس کی ماں، اس کے اخراجات باپ سنبھالے گا، باپ کی ذمہ داری ہے۔ باپ مر چکا ہے تو پھر اس کے جو سرپرست ہوں گے، اس کے جو گارجینس ہیں، باپ ددھیال والے، چاہے اس کے دادا ہوں یا اس کی دادی ہو یا اس کا چچا ہو، اس طریقے سے۔ مولود بچے کے باپ پر اس عورت کا نان و نفقہ اور لباس واجب ہے، اس کے اخراجات اٹھانا ضروری ہے جو دودھ پلا رہی ہے، اور یہ دودھ پلانے کی کیا اجرت ہے، سمجھ رہے، یہ ویجز ہے، یعنی ڈیلی پر ویجز، کولی کو مزدوری دیتے ہیں نا، تو اس طریقے سے مزدوری ہوا، وہ دودھ پلا رہی تو اس کی مزدوری ہوئی کہ منتھلی اس کو یعنی کھانے پینے رہن سہن کا انتظام کیا جائے گا۔ یہ آیت اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ جب تک عورت مرد کے نکاح میں ہے اس وقت تک عورت کو رضاعت کی اجرت دینا واجب نہیں ہے، سوائے نان و نفقہ اور لباس کے، اجرت دینے کی ضرورت نہیں، یعنی نکاح میں ہے تو اجرت دینے کی ضرورت نہیں۔ نکاح سے باہر جب طلاق شدہ ہو جاتی ہے، طلاق دے چکی ہوتی ہے یا کرایہ پر لاتے ہیں، ان کو ہی ایکسٹرا پیسہ دیں گے۔ نکاح یعنی شادی شدہ والی زندگی ہے، طلاق بھی نہیں ہوا، تو اس وقت جو ہے پیسے دینے کی ضرورت نہیں، ہو تو نکاح میں ہے نا، تو آلریڈی تو اس کے اوپر نکاح کی وجہ سے ذمہ داری پہلے سے عائد ہے، ایکسٹرا پھر دودھ پلانے کی اجرت کی ضرورت نہیں ہے۔ جب طلاق واقع ہو جائے یا کرائے پر کسی کو دائیا کو لایا جائے دودھ پلانے کے لیے، تو ان کو اجرت دیا جائے۔ اس لیے کہ جب شادی میں ہوتی ہے، نکاح میں ہوتی ہے، تو پھر شادی شدہ زندگی میں جو ہے سارے اخراجات تو یعنی شوہر کے ذمہ ہی ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا
لا تکلف نفس الا وسعها، کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دی جائے، یعنی کسی فقیر آدمی کو مالدار آدمی جیسے نان و نفقہ دینے کا مکلف نہ ٹھہرایا جائے، حیثیت کے مطابق وہ خرچہ کرے گا. سمجھ رہے نا؟ خرچہ یعنی آمدنی اٹھنی خرچہ روپیہ کا مسئلہ ہے، تو پھر جتنا کماتا ہے اس سے زیادہ وہ ڈیمانڈ کرے گا تو کہاں سے دے گا بیچارہ. اس لیے کہا گیا کہ جو قاضی فیصلہ اس کی حیثیت کے حساب سے کرے گا کہ تمہیں منتھلی اتنا پیمنٹ کرنا ہے، تو قاضی جو ہے معائنہ کرے گا کہ کتنا کماتا ہے، کتنا کھاتا ہے، اس کے اخراجات کیا ہیں، اس کے گھریلو نجی زندگی میں اس کے کیا کیا اخراجات ہیں، وہ کتنا دے سکتا ہے، پیمنٹ کر سکتا ہے منتھلی طلاق شدہ عورت کو یا دودھ پلانے والی عورت کو. یہ قاضی فیصلہ کرے گا اس کے حیثیت کے حساب سے، شوہر کے حیثیت کے حساب سے، مرد کی حیثیت کے حساب سے. اس کے حیثیت سے بڑھ کر اس پر بوجھ یا ذمہ داری، اخراجات کی ذمہ داری اٹھانے کی ذمہ داری عائد نہ کی جائے گی، اور نہ اس مرد کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ اخراجات ادا کرے، جیسا کہ جس کے پاس نان و نفقہ ادا کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اسے مجبور نہیں کیا جائے گا. یہاں تک کہ اس کے پاس طاقت ہے، طاقت آ جائے تو پھر کہا جائے گا کہ تمہارے پاس طاقت ہے، پیسہ دے سکتے ہو، پیسہ دو. اگرچہ وہ خود فقیر ہے تو اس پر جو ہے زیادہ زور زبردستی نہ کی جائے گی. لا تضار والدۃ بولدہا، ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان نہ پہنچایا جائے، یعنی یہ جائز نہیں کہ ماں کو اپنے بیٹے کے سبب سے نقصان پہنچایا جائے، یعنی ان دو صورتوں میں سے کسی ایک صورت کے ذریعے سے، یا تو اس کو دودھ پلانے سے روک دیا جائے، ایسا بھی نہیں کرنا. ماں دودھ پلانا نہ چاہتی ہے، زبردستی ماں کے دودھ پلانے سے چھڑوا دینا، یہ زبردستی، یہ ماں کے اوپر زبردستی ہوگا. ماں خود جو ہے پلانا چاہتی ہے دودھ، تو پھر جو ہے وہ ماں کا حق ہے وہ اپنے بچے کو یا بچی کو دودھ ضرور پلائے گی، اس پر زبردستی کر کے اس کو اس کے بیٹے سے ہٹایا نہیں جائے گا. تو ماں نقصان پہنچانے کے لیے بچے کو دودھ پلانے سے انکار کر دے. اب دیکھو جی یہاں دودھ پلانے سے ماں چاہتی ہے کہ میں دودھ پلاؤں، تو عورت پر ظلم کب ہوگا؟ جب کہا جائے کہ بیٹا میرا ہے تمہیں کیوں دوں، میں کرائے پر لا لوں گا. ایسا نہیں کرنا. ماں پلانا چاہتی ہے تو ماں ہی کا حق ہوگا، ماں ہی پلائے گی، اس پر ظلم نہ کیا جائے گا. یا طلاق شدہ عورت ہے، وہ تو پلانا چاہتی ہے، تو ذمہ داری یہ ہوگی کہ طلاق شدہ ہونے کی وجہ سے تمہارے بچے کو جو دودھ پلا رہی ہے تو اس کی اجرت تمہیں دینا ہے، تو کھانا، کپڑا، لباس، رہن سہن کا جو بھی انتظام ہوگا اس کے اخراجات اس کی پیمنٹ کرے گا منتھلی. اگر اس سے محروم کر دیتا ہے کہ تم اپنے بچے کو پلا رہے ہو، پیسے میں کیوں دوں، تو پھر یہ بھی ظلم ہوگا عورت پہ. تو ایسا نہیں کرنا، بلکہ اس کا اجرت اسے دینا ہے عورت کو. وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدٍ، اسی طریقے سے نہ باپ کو بچے کی وجہ سے تکلیف دیا جائے، یعنی ماں نقصان پہنچانے کے لیے بچے کو دودھ پلانے سے انکار کر دے یا اس اجرت سے زیادہ کا مطالبہ کرے جو دودھ پلانے پر اس کا حق بنتا ہے. اس قسم کے دیگر نقصانات، تو شوہر کا بھی نقصان نہیں ہونا، بیوی کا بھی نقصان نہیں ہونا. شوہر کا نقصان کیسے کہ اب جو ہے یہ دودھ پلانے سے انکار کر دیتی ہے، دودھ پلانے سے انکار کر دیتے تو یہ کرائے پر کسی اور کو منگایا تو زیادہ وہ پیسے مانگیں گے تو نقصان ہوا نا شوہر کا. اسی طریقے سے اجرت زیادہ ڈیمانڈ کر رہی کہ میں تمہارے بچے کو تو پلاؤں گی، تو طلاق واقع ہو گیا، ہمارے درمیان کوئی مسئلہ نہیں ہے اب، ٹھیک ہے، ہمارا رشتہ تو ختم ہو گیا، لیکن تمہارے اولاد میرے پاس ہے، میں پلاؤں گی. ڈیمانڈ، ایکسٹرا ڈیمانڈ کرتی ہے، اس کے حیثیت سے زیادہ پوچھتی ہے، یہ شوہر کے اوپر ظلم ہے. تو یہاں کہا گیا کہ شوہر طلاق شدہ عورت پر ظلم نہیں کرے گا، اسی طریقے سے طلاق شدہ جو عورت ہے وہ جو شوہر ہے اس پر بھی ظلم نہیں کرے گی. دونوں طرف برابری ہونی چاہیے، بیلنس ہونی چاہیے، کسی کی حق تلفی نہیں کی جائے گی. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں مولود اللہ. یہ بات، یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے یہ دلیل ہے کہ بیٹا اپنے باپ کی ملکیت ہوتا ہے. بیٹا کس کی ملکیت ہوتا؟ باپ کی ملکیت ہوتا ہے. اسی لیے تو باپ دودھ پلانے کا اجرت دے رہا ہے. سمجھ رہے؟ باپ دودھ پلانے کا اجرت کیوں دے رہا ہے، یا جو دودھ پلا رہی ہے طلاق شدہ عورت یا جو کسی کو کرائے پر لا رہا ہے، کیوں اجرت کیوں دے رہا ہے، دودھ پلانے کا پیسہ مزدوری کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے کہ ملکیت باپ کی ہے. بیٹا اپنے باپ کی ملکیت ہوتا ہے کیونکہ اسی کو عطا کیا گیا ہے. اس لیے کہ بیٹا در حقیقت باپ کا ہی کسب ہے، اسی کا سب کچھ ہے، اسی کی محنت ہے. اسی لیے باپ کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے بیٹے کا مال لے، خواہ وہ راضی ہو یا نہ ہو. بیٹا راضی ہو نہ راضی ہو،
باپ جو اس کے مال سے یعنی کچھ بھی کر سکتا ہے، تصرف کر سکتا ہے، یہ بھی ہے فقہی مسئلہ۔ ماں بیٹے کے مال میں تصرف نہیں کر سکتی، فقہی مسئلہ۔ باپ جو ہے بیٹے کے مال میں جیسا چاہے تصرف کر سکتا، اسی لیے کہ اسی کی محنت کی وجہ سے وہ پیدا ہوا، لیکن ماں جو ہے، ماں جس طریقے سے باپ کا حق ہے، باپ کی ملکیت میں جاتا ہے بیٹا، ماں پھر وہ حق نہیں رکھ سکتی، یعنی اپنے راضی سے بیٹے کا مال جو ہے، یعنی اپنے مرضی سے بیٹے کی راضی کے بغیر جو ہے، رضامندی کے بغیر بیٹے کا مال میں زیادہ تصرف نہیں کر سکتی۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور اسی طرح وارث کے ذمے ہیں، یعنی جب بچے کا باپ نہ ہو، گزر چکا ہو، وفات پا چکا ہو، اور بچے کا کوئی مال بھی نہ ہو، سمجھ رہے، بچے کا باپ مر گیا اور بچے کے پاس بھی کوئی مال نہیں ہے، باپ اتنا مالدار نہیں تھا کہ کچھ پیسہ جو چھوڑ گیا اس کی میراث میں اس کو حق حاصل ہوگا، اس کے پیسے، ایسا بھی نہیں۔ جب بچے کا باپ نہ ہو اور بچے کا کوئی مال بھی بچا ہوا نہیں، تو بچے کے وارث پر دودھ پلانے والی کا وہی نان و نفقہ وغیرہ واجب ہے۔ تو پتہ چلا کہ طلاق ہو گئی، سمجھ رہے، طلاق واقع ہو گئی، یا طلاق نہیں بھی ہوئی، حاملہ تھی عورت، شوہر کے وفات ہو گئے، اب جو بچے کی جب ولادت ہوئی ہے تو اس بچے کو جو عورت دودھ پلائے گی، اس عورت کے نان و نفقہ، اس کے اخراجات اور اس بچے کی پرورش کرنے کے جو اخراجات ہیں، اس کے جو وارث ہیں، یعنی اس کے دادا دادی، سمجھ رہے، دادا یا اس کے چچا جو بھی ہیں ددھیال والے، وہ جو ہے اس کو پیسہ دیں گے، اس کی اجرت دیں گے۔ کیونکہ جو باپ پر واجب تھا تو باپ کے بعد باپ کی میراث ہوتی تو کون لیتا؟ انہی کے دادا یا وغیرہ کا حق ہوتا ہے نا۔ تو اب جو ہے اس کا دادا جو ہوگا اس پر واجب ہوتا ہے کہ اس بچے کو جو دودھ پلائے اس کو جو ہے وہ دودھ پلانے کا اجرت دے گا۔ تو اس آیت سے یہ بات بھی ثابت ہوتا ہے کہ خوشحال قریبی رشتہ داروں پر واجب ہے کہ وہ اپنے غریب رشتہ داروں کے نان و نفقہ کا انتظام کرے۔ جو خوشحال جو رشتہ دار ہیں ان پر واجب ہے کہ جو تنگ دست لاچار غریب رشتہ دار ہیں ان کی جو نان و نفقہ یعنی زندگی گزارنے کے جو اخراجات ہوتے ہیں ان کو ضرورت ہے تو ان کو ان کی مدد کریں، یہ واجب چیز ہے۔ فَإِنْ أَرَادَا، اگر دونوں چاہیں یعنی والدین چاہیں، ماں باپ، فِصَالًا، دودھ چھڑانا چاہیں، یعنی 2 سال سے پہلے ہی بچے کا دودھ چھڑانا چاہے، عن تراض منہما، آپس کی رضامندی سے، یعنی دونوں ہی دودھ چھڑانے پر راضی ہوں، باپ بھی راضی ہے ماں بھی راضی ہے کہ ٹھیک ہے بچہ کو ہم دودھ چھڑوا دیتے ہیں، وتشاور، اور مشورے سے، یعنی دونوں کے آپسی مشورے کے ساتھ کہ آیا بچے کا دودھ چھڑانا اس کے لیے درست ہے یا نہیں، اگر بچے کے لیے اس میں کوئی مصلحت ہو اور دونوں اس بات پر رضامند ہو، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، یعنی تب 2 سال سے پہلے ہی اس کو دودھ چھڑانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس آیت کا مفہوم اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اگر دونوں میں سے صرف ایک دودھ چھڑانے پر راضی ہو یا دودھ چھڑانے میں بچے کے لیے کوئی مصلحت نہ ہو تو اس صورت میں بچے کا دودھ چھڑانا جائز نہیں ہے۔ تو مصلحت ہونا چاہیے اور میاں بیوی دونوں کی رضامندی ہونی چاہیے، تبھی 2 سال سے پہلے چھڑوا سکتے ہیں۔ مصلحت بھی نہیں ہے اور دونوں میں سے کوئی ایک ناراض ہے تو پھر یہ جو ہے نہیں چلے گا، 2 سال پلانا ہی ہوگا، 24 مہینے پلانے ہی ہوگا۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہو، یعنی اگر تم ضرر پہنچائے بغیر بچوں کی ماؤں کے بجائے دوسری عورتوں سے دودھ پلوانا چاہتے ہو، فلا جناح علیکم اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، تو تم جو پر کچھ گناہ نہیں بشرطے کہ تم دونوں پلانے والیوں کو دستور کے مطابق ان کا حق جو تم نے دینا طے کیا تھا اس کو واپس لوٹا دو۔ یعنی اگر دودھ پلانے والی دوسری عورتوں کو معروف طریقے سے ان کی اجرت جو ہے وہ دے دیا کرو، پیمنٹ ادا کر دو، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے عملوں کو دیکھنے والا ہے، اللہ تمہیں اس پر اچھی یعنی یا بری جزا بھی دے گا، تو تمہارا جیسا عمل ہوگا تمہیں ویسا بدلہ ملنے والا ہے۔
اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. اور تم میں سے جو لوگ مر جائیں، وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں، شوہر کا انتقال ہو جائے، بیوی زندہ ہے، تو ان بیویوں کی عدت 4 مہینے 10 دن ہیں. بیویاں اپنی عدت کے 4 مہینے 10 دن گھر میں گزاریں گی، شوہر کے گھر میں ہی رہیں گی. شوہر کی وفات ہو گئی تو 4 مہینے 10 دن عدت گزارنا ہے. عدت کیوں گزارنا چاہتا ہے؟ دوسری شادی کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اب دوسری شادی کرنا ہو نہیں کرنا ہو، لیکن سوگ مناتے ہوئے 4 مہینے 10 دن جو عدت گزارنی ہے. تو بیویاں اپنی عدت کے 4 مہینے 10 دن گھر میں گزاریں گی، اور جب اپنی عدت 4 مہینے 10 دن پوری کر لیں اور اپنے دوسرے نکاح کے بارے میں مناسب انداز میں کچھ کوشش کریں تو اے عورت کے ذمہ دارو، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. دوسرا رشتہ ڈھونڈ سکتے ہو، تلاش کر سکتے ہو، اچھا رشتہ ملے شادی کروا دو، نو پرابلم. اور جو کچھ تم بھی کر رہے ہو اللہ اسے خوب اچھی طرح جانتا ہے. یعنی جب شوہر مر جائے تو عورت پر فرض ہے کہ وہ گھر میں 4 مہینے 10 دن ٹھہرے اور انتظار کرے. اب اس میں حکمت کیا ہے جی؟ ہر آیت کی ایک حکمت ہوتی ہے نا. تو اس آیت، اس تعلیم کی حکمت کیا ہے؟ یہ ہے کہ 4 مہینے کی مدت میں حمل جو ہے نا واضح ہو جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے. حمل جو ہے واضح ہو جاتا ہے، یعنی پریگننسی معلوم ہو جاتی ہے، پریگننٹ ہے یا نہیں معلوم ہو جاتا. سمجھ رہے؟ 4 مہینے 10 دن کی مدت میں اگر صحیح میں عورت یعنی حاملہ ہے یا نہیں، پریگننٹ ہے یا نہیں، اس کی پریگننسی معلوم ہو جاتی ہے 4 مہینے 10 دن میں. یہ حکمت ہے. اور 5ویں مہینے کی ابتدا میں بچہ پیٹ میں حرکت کرنے لگ جاتا ہے. سمجھ رہے؟ 4 مہینے 10 دن اس لیے کہا گیا کہ 5ویں مہینے کی شروع سے ہی 4 مہینے 10 دن. ٹھیک ہے، 5ویں مہینے 4 مہینے اپروکسیمیٹلی 130 ڈیز. ٹھیک، تو 130 دن کے بعد 5ویں مہینہ جب ہوتا ہے تو شروع میں فرسٹ ویک یا سیکنڈ ویک سے ہی بچہ پیٹ میں حرکت کرنے لگ جاتا ہے. یہ حکم ان تمام عورتوں کے لیے ہے، عام ہیں، جو جن کے شوہر گزر جاتے ہیں، وفات پا جاتے ہیں. اب دیکھو یہ عموم، یعنی اس عموم میں سے حاملہ عورتیں مخصوص ہیں، کیونکہ ان کی عدت وضع حمل ہے. سمجھ رہے؟ پہلے سے پریگننسی ہے، پریگننٹ ہے عورت، اور پہلے سے معلوم ہے کہ وہ پریگننٹ ہے، اس کی پریگننسی کی وضاحت ہے، ہو رہی ہے 8ویں مہینے میں یا 9ویں مہینے میں شوہر کی وفات ہو جاتی ہے. 8ویں مہینے میں یا 9ویں مہینے میں. تو شوہر کی وفات 8ویں مہینے کی حاملہ تھی یا 9ویں مہینے کی حاملہ تھی. اب یعنی آخری مہینہ ہے، اب 1 مہینہ یا چند دنوں میں جو ہے حمل وضع ہو جائے گی، ڈیلیوری ہو جائے گی. ایسے مومنٹ میں شوہر مر جاتا ہے تو بچے کا ڈیلیوری ہونا ہی اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے. اس کے لیے پھر ایکسٹرا 4 مہینے 10 دن ویٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں. سمجھ رہے؟ اس کے لیے پھر ایکسٹرا 4 مہینے 10 دن کی ویٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب جب یعنی عورت پاک ہو جائے گی اس کے بعد جو ہے دوسری شادی اس کی کروا سکتے ہیں، نو پرابلم. اب یہاں یعنی اصل ایکچولی کنڈیشن اس لیے رکھا گیا وضع حمل. اب حمل معلوم نہیں ہوتا، یعنی جو وفات پایا شوہر، وہ مجامعت مباشرت کیا تھا یا نہیں تو پتہ نہیں ہے، راز کی بات ہے. تو راز کیسے معلوم ہوگا، سیکریٹ کیسے معلوم ہوگا؟ تو 4 مہینے 10 دن جب ویٹ کرے گی، اسی کے گھر میں رہے گی، تو مجامعت یا مباشرت جو ہوا تھا تو اس کا رزلٹ آ جائے گا، پریگننسی معلوم ہو جائے گا، اس لیے رکھا. اب جو پہلے سے ہی حاملہ تھی، لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ حاملہ ہے، سمجھ رہے، پہلے سے پریگننٹ تھی، آخری مہینے میں یا چند دن پہلے وہ گزر گیا، تو اب اس کے لیے 4 مہینے 10 دن تک ویٹنگ نہیں کرے گی، عدت نہیں گزارے گی، بلکہ وضع حمل یعنی بچے کی ڈیلیوری ہو گئی، عدت ختم. ایکسٹرا 4 مہینے 10 دن تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ڈیلیوری کے بعد سے. سمجھ رہے؟ ڈیلیوری کے بعد سے ایکسٹرا جو 4 مہینے 10 دن ہے وہ سب ضرورت نہیں. ڈیلیوری ختم، عدت ختم. ڈیلیوری ہو گئی ہے تو عدت ختم ہے.
کیونکہ حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے، ڈلیوری ہو جانا ہے۔ اسی طرح لونڈی کی عدت کیا ہے؟ نصف ہے، یعنی آدھا، ہاف۔ تو 2 months 5 days، 2 مہینے یعنی 4 مہینے 10 دن میں ہاف کتنا ہوگا؟ 2 مہینہ 5 دن، یہ لونڈی کے لیے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب ان کی عدت پوری ہو جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، تو جو اپنے لیے کریں اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ یعنی اگر وہ دوبارہ بناؤ سنگار کرتی ہے، خوشبو وغیرہ لگاتی ہے، بالمعروف، بھلائی کے ساتھ، یعنی اگر وہ بناؤ سنگار اور اس طرح کریں جو حرام اور مکروہ نہ ہو بلکہ معروف طریقے سے ہو، تو یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ جس عورت کا شوہر مر جائے، فوت ہو جائے، اس پر عدت کی مدت کے لیے سوگ منانا۔ سوگ منانا کس کو بولتے جی؟ شوہر کی وفات کے بعد سوگ منانا بولتے، یعنی غم منانا۔ بناؤ سنگار سے پرہیز کرے گی 4 مہینے 10 دن، فرض ہے اس کے لیے 4 مہینے 10 دن میک اپ نہیں کرے گی، بناؤ سنگار نہیں کرے گی، جبکہ پرہیز اس کے لیے ہے، جبکہ پرہیز طلاق شدہ رجعیہ اور بائنہ پر واجب نہیں ہے۔ اس پر اہل علم کا اجماع ہے کہ جو بناؤ سنگار کا جو پرہیز کرنا ہے نا، یہ کس کے لیے ہے جی؟ پہلے سے جو اس کے نکاح میں تھی، اچانک شوہر جو ہے فوت ہو گیا، تو اس کے لیے یہ جو عدت ہے، جو پہلے سے ہی طلاق شدہ ہے، پہلے سے ہی طلاق شدہ ہے، تو اس پر کیا ضرورت ہے؟ اس پر واجب نہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہری اور باطنی چھوٹے اور بڑے تمام اعمال کو جانتا ہے، پس وہ تمہیں ان کا بدلہ دے گا۔ اور عورت کے لیے، عورت کے اولیاء سے اللہ تعالیٰ کے خطاب ہے، فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن، جو عورت کے مائکے والے ہیں، سرپرست ہے، ان سے کہا جا رہا ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ عورت کا ولی اس پر نظر رکھے، واچ کرے، اور جو فعل جائز نہ ہو اس کے ارتکاب سے اسے منع کرتا رہے کہ یہ تمہارے لیے ضرور جائز نہیں ہے، سمجھ رہے؟ اور اس کام کو بجا لانے پر اسے مجبور کریں جو اس پر واجب ہوتا ہے، یعنی عدت جو گزارے گی نا 4 مہینے 10 دن، تو اس کی ولی کی ذمہ داری ہے کہ کہیں کوئی یعنی بناؤ سنگار کرتی ہے تو اس سے روکا جائے، اس کو کہا جائے کہ تم ابھی سوگ منا رہے ہو، 4 مہینے 10 دن میک اپ نہیں کرو گی۔ عورت کا ولی اس آیت کا مخاطب ہے، اور ایسا کرنا اس پر واجب ہوتا ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ اور اگر عدت میں 4 مہینے 10 دن کے دوران ان عورتوں کو اشارے ہی اشارے میں نکاح کا پیغام دے دو، اور اگر عدت گزار رہی ہے، سوگ منا رہی ہے 4 مہینے 10 دن کے دوران، ان عورتوں کو اشارے ہی اشارے میں نکاح کا پیغام دے دو، یا ان سے نکاح کا ارادہ دل میں چھپائے رکھو، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تم ان سے نکاح کا خیال ضرور اپنے دلوں میں لاؤ گے، لیکن تم پوشیدہ طور پر ان سے شادی کا پکا وعدہ مت کرو۔ تم پوشیدہ طور پر سیکریٹلی شادی کا وعدہ مت کرو کہ تمہارا عدت پوری ہونے کے بعد جو ہے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں شادی کر لوں گا۔ عدت گزارنے کے دوران ایسی باتیں اس سے نہیں کرنی چاہیے، لیکن تم پوشیدہ طور پر سیکریٹلی ان سے عدت کے دوران جو ہے اس عورت سے کوئی دوسرا مرد شادی کرنے کا ارادہ ظاہر نہ کرے، یا وہ وعدہ پورا نہ کرے کہ میں ضرور تمہاری عدت پوری ہونے کے بعد میں شادی کر لوں گا، ایسی بات نہ کرے۔ مگر تم مناسب طریقے سے شادی کے لیے کوئی اچھی بات کہہ دو، وعدہ مت کرو، مناسب طریقے سے شادی کے لیے کوئی اچھی بات کہہ دو، اور جب تک عدت پوری نہ ہو جائے نکاح کا پکا ارادہ نہ کرو۔ نکاح کا پکا ارادہ کب کرنا ہے؟ عدت پوری ہونے کے بعد۔ اور جان لو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے، اس لیے تم اسی سے ڈرتے رہو، اور جان لو یقیناً اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بڑا بردبار، بڑا نرمی والا ہے، بڑا برداشت کرنے والا ہے۔ تو یہ حکم اس عورت کے بارے میں ہے جو شوہر کی وفات پر عدت گزار رہی ہے۔ اس کا شوہر فوت ہو گیا،
مر گیا، اس کی عدت گزار رہی، سوگ منا رہی ہے 4 مہینے 10 دن، یا اسے طلاق دی گئی، تو طلاق دینے والے شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے حرام ہے کہ وہ صریح الفاظ میں اسے نکاح کا پیغام دے۔ طلاق دے دیا تو طلاق جو دیا ہے وہی شوہر اسے ڈائریکٹلی کہہ سکتا ہے کہ میں تمہیں پھر یعنی طلاق رجعی، ایک طلاق یا 2 طلاق دیا، ابھی جو ہے آپشن ہے، ٹھیک ہے، اس کو اپنانے کا، تو صریح الفاظ میں کہہ سکتا ہے کہ میں پھر سے تمہیں جو ہے اپنے نکاح میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، لیکن تم ان سے وعدہ مت کرو چھپ کر، ایسا مت کہو۔ رہی اشارے کنائے سے نکاح کی بات کرنا تو اللہ تعالیٰ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ کو ساقط کر دیا۔ تو ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ تصریح صرف نکاح کے معنی کو محتمل ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تصریح کو حرام کر دیا، یعنی پوری صراحت نہیں کرنا، وعدہ نہیں کرنا کہ میں شادی کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں عدت جلدی نہ، عورت جلدی نکاح کرنے کے لیے عدت پوری ہونے کے سلسلے میں جھوٹ بول دے، سمجھ رہے؟ اس لیے کہا کہ پکا وعدہ، سچا وعدہ مت کرو، عدت کے دوران اس سے وعدہ مت کرو کہ میں تم سے ہی شادی کروں گا، صرف تمہاری عدت کی ویٹنگ کر رہا ہوں، عدت پوری ہو جائے تم سے ہی شادی کرنے والا، پکا وعدہ کر دیں گے تو کیا ہے، وہ جھوٹ بھی بول سکتی ہے کہ میری عدت پوری ہو گئی، خوشی خوشی عدت پوری ہونے سے پہلے جو گناہ کر لے گی وہ۔ اس لیے یہ کہا گیا کہ جب وہ عدت گزار رہے 4 مہینے 10 دن، اس وقت جو ہے جا کے وعدہ مت کرو کہ میں تم سے ہی شادی کروں گا، پکا سچا وعدہ مت کرو، کیونکہ عدت کو ختم کرنے، پوری کرنے کے سلسلے میں وہ جھوٹ بھی بول سکتی ہے۔ اب اس آیت کریمہ سے یہ بات بھی ثابت ہوتا ہے کہ حرام کی طرف لے جانے والے وسائل بھی ممنوع ہیں۔ عدت کی مدت کے دوران شوہر کے علاوہ کسی اور مرد سے نکاح کے وعدے کا سدباب کر کے پہلے شوہر کے حق کو برقرار رکھا ہے۔ تو رہی تعریض، تو اس میں نکاح کے علاوہ دیگر معنی کا احتمال بھی ہو سکتا ہے، اور یہ تعریض بائنہ عورت کے لیے بھی جائز ہے، جیسے کوئی کہے میں نکاح کا ارادہ رکھتا ہوں، جب تمہاری عدت پوری ہو جائے تو مجھ سے مشورہ کر لینا، تو یہ جائز ہے۔ جب عدت پوری ہو جائے تو مشورہ کر لینا، یہ ٹھیک ہے، لیکن عدت پوری ہونے کے بعد تم سے ہی شادی کروں گا، سچا پکا وعدہ کر دینا، یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کہنا کہ ہو سکتا ہے ہماری شادی ہو سکتی ہے، ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، عدت پوری ہونے کے بعد اس کے بارے میں سوچیں گے، یہ ٹھیک ہے، لیکن عدت پوری ہونے کے بعد میں ابھی وعدہ کرتا ہوں کہ تم سے شادی کروں گا، ابھی تمہاری عدت پوری ہونے کا ویٹنگ کر رہا ہوں، ایسا بولنا یہ غلط بات ہے۔ اسی طرح انسان کا اپنے دل میں یہ ارادہ چھپا کر رکھنا بھی جائز ہے کہ وہ فلاں عورت جو عدت گزار رہی ہے اس کی عدت ختم ہونے کے بعد اس کے ساتھ نکاح کرے گا، اپنے دل میں ارادہ ظاہر کر سکتا ہے، وہ اپنے دل میں بات کہہ سکتا ہے کہ ابھی وہ عدت گزار رہی ہے، اس کی عدت ختم ہوتے ہی میں شادی کر لوں گا، اپنے بارے میں سوچنا اپنے ہی نفس میں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس عورت کو جا کے نہیں بولنا کہ تم سے ہی شادی کروں گا، اس سے جا کے وعدہ نہیں کرنا، اپنے دل میں سوچ رہا ہے اس کے بارے میں کہ اس کی عدت گزارنے کے بعد میں جو ہے اس عورت سے شادی کر لوں گا، تو اپنے دل میں سوچنا یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا او اکننتم فی انفسکم علم اللہ انکم ستذکرونہن، یا چھپا کر رکھو تم اپنے نفسوں میں، اپنے دلوں میں، اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور ان کو یاد کرو گے۔ یہ تمام تفصیلات عقد کے مقدمات میں شروع ہوتی ہیں، لہٰذا جائز ہے۔ رہا عقد نکاح تو یہ جائز نہیں ہے، عقد نکاح یہ جائز نہیں، اپنے دل میں سوچ لینا کہ میں اسی سے شادی کروں گا، میری عقد نکاح اسی سے ہوگی، عدت گزارنے کے بعد اپنے دل میں سوچنا ٹھیک، لیکن اس کو ظاہر نہیں کرنا، اس سے جا کے وعدہ نہیں کرنا کہ تمہاری عدت کی ویٹنگ کر رہا ہوں، عدت ختم ہونے کی ویٹنگ کر رہا ہوں، ایسا کرنا جائز نہیں۔ حتی یبلغ الکتاب اجلہ، جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور جان لو اللہ ان باتوں کو جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے ڈر سے اور اس کے ثواب کی امید میں ہمیشہ بھلائی کی نیت رکھو اور کبھی بھی برائی کی نیت نہ رکھو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ، اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ اس آدمی کے گناہوں کو بخش دیتا ہے جو توبہ کر کے اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ حلیم و بردبار ہے، کیونکہ گناہ گاروں کو ان کے گناہ کی وجہ سے ان کو پکڑنے کی قدرت رکھنے کے باوجود
برداشت کرتے ہوئے اس کو چھوڑ دیتا ہے، پکڑنے میں جلدی نہیں کرتا۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین۔ اگر تم عورتوں کو ہاتھ لگائے بغیر، ہم بستری کیے بغیر اور مہر باندھے بغیر طلاق دے دو، تب بھی تم کو کوئی گناہ نہیں ہے، ہاں انہیں کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرو۔ خوشحال آدمی، مالدار آدمی اپنے حساب سے، اور تنگ دست آدمی یعنی غریب آدمی اپنے حساب سے اچھا فائدہ دے دے، کچھ نہ کچھ مال دے دے، واپس کر دے۔ نیک کام کرنے والوں کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے۔ یہاں جو ہے شوہروں سے، مردوں سے کہا جا رہا ہے، اے مردوں، اگر تم اپنی بیویوں کو چھونے، ہم بستری کرنے اور مہر مقرر کرنے سے قبل ہی طلاق دیتے ہو، مہر بھی واقع نہیں ہوا تھا، مہر مقرر نہیں ہوا، ہم بستری بھی ابھی نہیں کیا، مجامعت نہیں ہوئی، ملا نہیں ہے بیوی سے، اس سے پہلے ہی طلاق دے دیتا ہے، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اگرچہ اس میں عورتوں کے لیے نقصان ہے۔ تم پر لازم ہے کہ تم ان کی دل جوئی کی خاطر ان کو کچھ مال دے کر مال واپس کر دو، ضرور کچھ دے دو۔ علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، فراخ دست یعنی پر اس کی طاقت کے مطابق، اور تنگ دست پر یعنی جو خوشحال ہے، مالدار ہے، اس کے حیثیت کے مطابق، جو غریب ہے اس کے حیثیت کے وسعت کے مطابق جو طلاق دے گا، یعنی طلاق شدہ عورت ہے، اس پر کچھ خرچ کر دے گا، کچھ پیسہ لوٹا دے گا، کچھ رقم یا جو بھی ہے اس کو جو ہے واپس کرے گا۔ تب ہم بستری سے پہلے، ابھی مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا لیکن طلاق دے دیا کسی وجہ سے، تو کچھ جو ہے رقم یا کچھ بھی جو بھی ضرورت ہے، ضرورت کی چیزیں اس کو واپس لوٹا دے گا اچھے طریقے سے۔ فرمایا متاعا بالمعروف، فائدہ پہنچانا ہے معروف کے ساتھ، تو یہ حق واجب ہے علی المحسنین، نیکوکاروں پر، اس لیے کہ ان کو اس حق میں کمی نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے وہ عورتوں کی امیدوں، ان کے اشتیاق اور ان کی دلی تعلق کا سبب بنے، لیکن پھر انہوں نے ان کو وہ چیز نہیں دی جو ان عورتوں کو مرغوب تھی، اس لیے اس کے مقابلے میں ان کو فائدہ پہنچانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ کتنا اچھا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت اور رحمت پر کس قدر دلالت کرتا ہے، اور ایمان اور ایقان سے بہرور لوگوں کے لیے اللہ سے بڑھ کر کون اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ حکم تو ان عورتوں سے متعلق تھا جن کو چھونے سے پہلے اور مہر مقرر کرنے سے پہلے ہی طلاق دے دی گئی ہو۔ دیکھو جی سبحان اللہ، عورت سے ہم بستری بھی نہیں کیا، مہر بھی ابھی طے نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے ہی طلاق دے دیا، پھر بھی اللہ کہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کو سامان دے کر واپس لوٹاؤ طلاق دیتے ہوئے۔ اس کے بعد وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور اگر تم نے ان عورتوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے، ہم بستری کرنے سے پہلے ہی طلاق دے دو، اور دے دو، اور ان عورتوں کی مہر مقرر تھی، یہاں پہ کیا ہے، مہر مقرر تھی پہلے سے، لیکن ہم بستری نہیں کیا، لیکن مہر دے دیا تھا، مہر مقرر تھی، تو جتنا مہر باندھا ہوا تھا اس کا آدھا دے دو۔ ہاں اگر وہ عورتیں آدھا مہر کو معاف کر دے تو اس کو اس کی اجازت ہے، یا شوہر اپنا حق چھوڑ دے یا اس عورت کو پورا مہر دے دے تو شوہر کو بھی اس کی اجازت ہے۔ تمہارا معاف کر دینا تقویٰ، نیکی کے زیادہ قریب ہے، اور تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنا نہ بھولو، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ اب کیا ہے جی، یہاں کنڈیشن کیا ہے، یعنی ہم بستری مجامعت نہیں ہوئی، ملاقات نہیں ہوئی، عورت سے جو ہے ملا نہیں ہے، ہم بستری کرنے سے پہلے ہی طلاق دے رہا ہے، لیکن مہر مقرر ہے، مہر دے دیا تھا عورت کو، لیکن ہم بستری نہیں کیا، اس سے پہلے طلاق دے رہا ہے، تو عورت کو کیا کرے گا، آدھا مہر جو ہے عورت سے واپس لے گا، آدھا جو ہے یعنی دے دے گا اور آدھا واپس لے گا۔ عورت چاہے تو کہے گی ابھی یعنی کچھ ہمارے درمیان کوئی معاملہ نہیں ہوا، میں معاف کرتی ہوں، تم پورا جتنا دیے تھے تم نے واپس کر لو، یا شوہر چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے دے دیا میں واپس لینا نہیں چاہتا ہوں، تم ہی رکھ لو، تو چاہے یہ اس کو معاف کر دے یا اس کا حصہ اس کو معاف کر دے، دونوں جائز ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے معاملے میں تم ایک دوسروں کے ساتھ معروف
اور بھلائی کے ساتھ کام لو اور تقوی پرہیزگاری کی زندگی گزارو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کا ذکر فرمایا جن کا مہر وقت مقرر کیا گیا ہے، مہر دے دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مہر وقت مقرر کرنے کے بعد ان کو چھوئے بغیر، ہم بستری کیے بغیر طلاق دے دے رہے، تو طلاق شدہ عورتوں کے لیے نصف مہر ہے۔ ہم بستری نہیں ہوئی تھی لیکن مہر دے دیا تھا، تو آدھا کیا کرے گا، وہ عورت کو دے دے گا، آدھا عورت کیا کرے گی، آدھا رکھ لے گی، آدھا واپس کرے گی شوہر کو۔ مہر کی یہ رقم اگر عورت کی طرف سے معاف نہ کر دی جائے تو شوہر یعنی معاف نہیں کر رہے، کہہ رہے کہ میرا 50% مجھے دو، مجھے ضروری ہے، مجھے دینا ہے، تو شوہر دے گا 50%۔ اگرچہ شوہر کہتا ہے کہ 50% کیوں، 100% جو دیا ہوں تم ہی رکھ لو پورا، وہ بھی جائز ہے۔ عورت کہتی ہے نہیں، جب ہمارے پاس ہمارے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہوا، ہماری زندگی ہی نہیں آگے چلی، تو ٹھیک ہے، تم جو دیے تھے پورا میں معاف کرتی ہوں، تم ہی رکھ لو، یہ بھی جائز ہے۔ عورت مرد کو معاف کرے گی اس کا حصہ، یا مرد اپنے حصے کو اس کے لیے معاف کر دے گا، تو دونوں جائز ہے۔ لیکن شوہر کو معاف نہیں کرتے، کہتے 50% مجھے چاہیے، تو پھر جو 50% عورت کو دے گا، اس کے بعد طلاق ہوگی۔ جبکہ عورت کا اس کو معاف کرنا صحیح درست ہے۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ آدمی معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ صحیح مسلک کے مطابق اس سے مراد شوہر ہے، ولی نہیں۔ شوہر معاف کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں جو دیا تھا 100% تم ہی رکھ لو، میں واپس نصف مہر جو ہے نصف صداق واپس نہیں لوں گا، پورے کا پورا تمہیں دے دیا تھا، اب ایک مرتبہ دے دیا، تمہارے نصیب، تم رکھ لو پورا، تو یہ بھی جائز ہے۔ بہرحال دعا رب العالمین سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو جو باتیں ہم سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔